ایک شاعر جس کی غزلیں اور اشعار ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، لیکن اس نے اپنی زندگی فٹ پاتھ اور بدحالی میں گزاری۔ ایک ایسا شاعر جسے شاعروں کی بڑی لابی نے اس کو اچھا شاعر صرف اس لیے نہیں مانا کہ اس کا بچپن بہت دھن میں گزرا، ان کی تعلیم کے سلسلے سے بھی کہیں کچھ نہیں ملتا، اور وہ کسی بڑے عہدے پر بھی فائز نہیں تھے، لیکن اس سب کا تعلق انسان کی شخصیت سے ہوتا ہے، اس کے فن سے نہیں، اس کے ٹیلنٹ سے نہیں۔ بلا کا شعر کہتے تھے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ساغر صدیقی صاحب کی۔ 1928 میں امبالہ میں جنمے ساغر صدیقی کا اصلی نام محمد اختر تھا۔ بچپن ہی سے ان کا جھکاؤ شاعری کی طرف اور کتابوں کی طرف رہا۔ حالات ایسے رہے کہ پڑھائی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی، مگر الفاظ سے ان کا رشتہ اور گہرا ہوتا گیا، شاعری میں وہ ڈوبتے چلے گئے۔ وہ بٹوارے کے بعد لاہور چلے گئے۔ اس دور کا لاہور ادب اور شاعری کا اہم مرکز تھا۔ مشاعروں اور ادبی محفلوں میں ان کا کلام پڑھا جانے لگا۔ ان کی غزلوں میں درد تھا، سادگی تھی اور دل کو چھو لینے والی سچائی تھی۔ لاہور آنے کے بعد گزارے کے لیے انہوں نے چھوٹی سی کنگھی کی دکان میں نوکری کر لی۔ دن بھر گراہکوں کے ساتھ مصروف رہتے اور خالی وقت میں اپنی شعر و شاعری کرتے اور مطالعہ کرتے۔ وہ کوئی بڑے گھرانے کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کو محفلوں سے پہلے زندگی کی پھاکی ہوئی دھول سے سیکھا۔ کون جانتا تھا یہ کنگھی کی دکان پر کنگھی بیچنے والا نوجوان اتنا بڑا شاعر بن جائے گا کہ ایک زمانے میں لوگوں سے اپنی شاعری کا لوہا منوائے گا۔ آئیے ان کے کچھ شعر دیکھتے ہیں۔ ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں۔ جی میں آتا ہے الٹ دیں ان کے چہرے سے نقاب، حوصلہ کرتے ہیں لیکن حوصلہ ہوتا نہیں۔ 1944 میں ایک آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوا جس میں لاہور کے کئی بڑے بڑے شاعروں کو مدعو کیا گیا۔ ان میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ ساغر صدیقی بھی شعر کہتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی انویٹیشن بھیجا گیا۔ ساغر کا ترنم دل میں اترنے والا اور آواز میں درد دل کو بے چین کرنے والی تھی، جس وجہ سے انہوں نے مشاعرہ لوٹ لیا اور ان کے لیے شہرت کے نئے باب کھل گئے۔ اس کے بعد ساغر ہر ادبی محفل اور مشاعرے میں بلائے جانے لگے۔ شاعری شہرت کے ساتھ ساتھ ذریعہ روزگار بھی بن گئی اور ساغر نے کنگھی بنانے کا کام چھوڑ دیا۔ فلمی دنیا کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی ان کے گیت اپنی فلموں میں لینے لگے، جیسے مہدی حسن کی گائی ہوئی یہ غزل: چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے، ابھی فریب نہ کھاؤ بڑا اندھیرا ہے، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے، مجھے تمہاری نگاہوں پہ اعتماد نہیں، میرے قریب نہ آؤ بڑا اندھیرا ہے، فراز عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسا غم لگا لیا کہ وہ نشے کے عادی ہو گئے اور بربادی کے ساتھ ہی بن گئے۔ ایک دن مغرب کے بعد کا وقت رہا ہوگا، داتا دربار کے پاس ایک شخص سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے آس پاس بہت سارے کاغذ بکھرے پڑے تھے، لمبے بالوں نے چہرے کو چھپا رکھا تھا، جو دیکھنے میں بالکل دیوانہ نظر آتا تھا، جسے نہ دنیا سے مطلب تھا اور نہ اپنی پرواہ۔ وہاں سے کچھ لوگ گزرے تو ان لوگوں نے اس سے کہا، اتنی پیتے کیوں ہو کہ خود کو بھول جاتے ہو اور دنیا کا خیال نہیں رکھتے؟ ساغر نے کہا، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا، اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے، یزداں کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا، چھلکے ہوئے تھے جام پریشان تھی زلف یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا، میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا۔ ساغر نے بڑی مشکل سے کسی اپنے جاننے والے کو اپنے بچپن کا حال سنایا۔ وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں کب اور کہاں پیدا ہوا، یہ میرے لیے ایسا ہے جیسے علی بابا اور 40 چور کی کہانی۔ انہوں نے کہا، 1928 کے کسی ماہ میں پیدا ہوا ہوں، یاد نہیں صحیح۔ انہوں نے اپنا بچپن سہارنپور اور امبالہ میں گزارا اور کہا، میں نے لوگوں سے اپنا نام محمد اختر سنا ہے، خدا نے میرے حصے میں ماں باپ کو نہیں میرے اکیلے پن کو رکھا ہے۔ کہتے ہیں میرا کوئی بھائی بھی تھا یا میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بھائی ہونے کی داستان بنا لی، اگر بھائی ہوتا تو میں اس حال میں نہ پہنچا ہوتا، وہ میرا خیال رکھتا۔ ایک مشہور قصہ جنرل ایوب خان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر ساغر صدیقی نے جنرل ایوب کو سگریٹ کے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر بھیجا: ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے
जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। अयूब खान को ये शेर सुनाकर उनसे कहा गया कि आपके मुल्क का एक शायर आपके बारे में ये राय रखता है। जनरल अयूब खान ने सागर के लिए बुलावा भेजा और साथ ही बहुत सारे इनाम इकराम भेजे। जब उन्हें इनाम या तोहफे दिए गए तो उन्होंने ठुकरा दिए, लेकिन ये किस्सा मशकूक माना जाता है। वो फकीर थे मगर गैरतमंद। उन्होंने हुकूमत की मेहरबानी से ज्यादा अपने अल्फाज की इज्जत की। सागर की जिंदगी में मोहब्बत भी आई मगर ये कहानी भी अधूरी रह गई। बताने वालों ने बताया कि वो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन हालात, गरीबी और उनकी बेकरार तबीयत इस रिश्ते को मुकम्मल न कर सकी। उनकी शायरी में जो तड़प है वो सिर्फ तसव्वुर नहीं लगती, वो किसी सच्चे और दिल टूटे हुए आशिक की कहानी लगती है। पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, पानी में अक्स चांद का देखा तो रो दिए, नगमा किसी ने सांस पे छेड़ा तो रो दिए, गुंचा किसी ने शाख से तोड़ा तो रो दिए, उड़ता हुआ गुबार सरे राह देखकर अंजाम हमने इश्क का सोचा तो रो दिए, बादल फजा में आपकी तस्वीर बन गए, साया कोई ख्याल से गुजरा तो रो दिए, रंगे शफक से आग शगुफों में लग गई, सागर हमारे हाथ से छलका तो रो दिए। शोहरत आई मगर ठहरी नहीं। नशे की आदत, तन्हाई और समाज की बेरुखी ने उन्हें तोड़ दिया। वही सागर जिनके शेर महफिलों में पढ़े जाते थे, अब वो लाहौर की सड़कों और फुटपाथों पर नजर आने लगे। कभी कभी लोग उन्हें पहचान लेते, उनसे शेर सुनते, उन्हें कुछ पैसे दे देते या सिगरेट की डिब्बी दे देते और चले जाते, मगर उनका दर्द वहीं रह जाता। उनका ये शेर उनकी पूरी जिंदगी का आईना बन गया। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। साल 1974 लाहौर में वो किसी गली में खामोशी से दुनिया को छोड़कर चले गए। न शोर न तमाशा, बस एक शायर जो जिस दुनिया से आया था बस उसी दुनिया में वापस चला गया।